السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چیمیں گویاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہاں، ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ سورہ النبا کی ابتدائی 5 آیتوں کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ہم نے ابھی سماعت فرمائی۔ پارے ام کی پہلی صورت ہے جس کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت فرمائی۔ اس صورت کی تفسیر میں جانے سے پہلے اس کا زمان نزول اور مرکزی مضمون کیا ہے، کن باتوں پر یہ ہمیں رہنمائی کرتی ہے، وہ چیزیں انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے۔ النبا، دوسری آیت کے فقرے ان النبأ العظیم کے لفظ النبا کو اس کا نام قرار دیا گیا، اور یہ صرف نام ہی نہیں ہے بلکہ اس سورے کے مضامین کا عنوان بھی ہے، ٹاپک بھی ہے، کیونکہ نبا سے مراد قیامت اور آخرت کی خبر ہے، اور سورے میں ساری بحث اسی پر کی گئی، چونکہ مکی صورت ہے، ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے، قیامت کے اوپر، آخرت پر جو ہے اس کے اندر گفتگو اور رہنمائی جو ہے کی گئی ہے۔ یہ بھی جس طریقے سے سورہ مرسلات اور سورہ قیامہ وغیرہ دوسرے جو نازعات وغیرہ ایک دوسرے سے اس کے مضمون جو ہے مشابہ ہیں، اور یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں نازل شدہ معلوم ہوتی ہے۔ اس کا جو موضوع ہے، مضمون ہے، وہی ہے جو یعنی قیامت اور آخرت کے دلائل اور اس کو ماننے یا نہ ماننے کے نتائج سے لوگوں کو خبردار کرنا۔ مکہ معظمہ میں جب اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو اس کی بنیاد 3 چیزیں تھیں۔ ایک یہ بات کہ اللہ کے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک نہ مانا جائے۔ دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا رسول مقرر کیا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اس دنیا کا ایک روز خاتمہ ہو جائے گا، یہ جو دنیا ہم دیکھ رہے ہیں ایک دن اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد ایک دوسرا عالم برپا ہوگا جس میں تمام اولین اور آخرین، شروع سے اور آخر تک دوبارہ انسانوں کو زندہ کر کے اسی جسم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جس میں رہ کر انہوں نے دنیا میں کام کیا تھا۔ اب ظاہر ہے انتقال ہونے کے بعد ہمارے جسم کے اعضاء جو ہے مٹی میں گل سڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہڈیاں بھی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت جب برپا کرے گا ہمیں اسی شکل میں اٹھائے گا جس شکل میں جو ہے ہم یہاں اس دنیا میں ابھی موجود ہیں۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، آگے بات انشاءاللہ آئے گی۔ پھر ان کے عقائد اور اعمال کا حساب لیا جائے گا، جو عقیدہ تھا توحید رسالت آخر تک اگر ہے تو ٹھیک ہے، پھر ان کے اعمال کیا قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تھے یا اس کے خلاف تھے، تو ان کا حساب لیا جائے گا، اور اس حساب کتاب میں جو لوگ مومن اور صالح نیک ثابت ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائیں گے، اور جو کافر فاسق ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ ان تینوں باتوں میں سے پہلی بات اگرچہ اہل مکہ کو سخت ناگوار تھی، لیکن بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے منکر نہ تھے، اس کے رب اعلیٰ اور خالق اور رازق ہونے کو بھی مانتے تھے، اور یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ دوسری جن جن ہستیوں کو وہ معبود قرار دیتے ہیں وہ اللہ ہی کی مخلوق ہیں۔ اس لیے جھگڑا صرف اس امر میں تھا کہ خدائی کی صفات اور اختیارات میں
اور الوہیت کی ذات میں ان کی کوئی شرکت ہے یا نہیں۔ دوسری بات کو مکے کے لوگ ماننے کے لیے تیار نہ تھے، مگر اس امر سے انکار کرنا ان کے لیے ممکن نہ تھا کہ 40 سال تک جو زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی رسالت سے پہلے انہی کے درمیان گزاری تھی، اس میں انہوں نے کبھی آپ کو جھوٹا یا فریب کار یا نفسانی اغراض کے لیے ناجائز طریقہ اختیار کرنے والا نہ پایا تھا۔ وہ خود آپ کی دانائی و فرزانگی، سلامت روی اور اخلاق کی بلندی کے قائل اور معترف تھے، اس لیے ہزار بہانے اور الزامات تراشنے کے باوجود انہیں دوسروں کو باور کرانا تو درکنار، اپنی جگہ خود بھی یہ باور کرنے میں سخت مشکل پیش آ رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے معاملات میں تو راست باز ہیں، مگر صرف رسالت کے دعوے میں معاذ اللہ جھوٹے ہیں۔ یہ منکرین مکہ ہی تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب دیا تھا الامین کا، امانت دار کا، صادق کا۔ تو یہ انہوں نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لقب دیا تھا، لیکن جیسا ہی آپ نبوت سے سرفراز ہوئے اور پھر لوگوں کے سامنے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو لوگوں کی مخالفت شروع ہو گئی۔ اس طرح پہلی دو باتیں اہل مکہ کے لیے دراصل اتنی زیادہ الجھن کی موجب نہ تھی جتنی تیسری بات تھی۔ اس کو جب ان کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے سب سے زیادہ اسی کا مذاق اڑایا، اسی پر سب سے بڑھ کر حیرانی اور تعجب کا اظہار کیا، اور اسے بالکل بعید العقل اور امکان سمجھ کر جگہ جگہ اس کے ناقابل یقین بلکہ ناقابل تصور ہونے کے چرچے شروع کر دیے۔ مگر اسلام کی راہ پر ان کو لانے کے لیے یہ قطعی ناگزیر تھا کہ آخرت کا عقیدہ ان کے ذہن میں اتارا جائے، کیونکہ اس عقیدے کو مانے بغیر یہ ممکن ہی نہ تھا کہ حق اور باطل کے معاملے میں ان کا طرز فکر سنجیدہ ہو سکتا، خیر اور شر کے معاملے میں ان کا معیار اقدار بدل سکتا، اور وہ دنیا پرستی کی راہ چھوڑ کر اس راہ پر ایک قدم بھی چل سکتے جس پر اسلام ان کو چلانا چاہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی صورتوں میں زیادہ تر زور آخرت کا عقیدہ دلوں میں بٹھانے پر صرف کیا گیا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، آخرت کا عقیدہ، آخرت کا یقین جو ہے دلوں میں اگر بیٹھ جائے تو پھر انسان کے اندر جو ہے تبدیلی آتی، پھر وہ جو کرتا ہے جو ہے اس احساس کے ساتھ کرتا ہے کہ اس کا مجھے جواب اللہ کے ہاں دینا ہے۔ نیک کام کرتا ہے تو اس یقین کے ساتھ کرتا ہے کہ اسے اس کا اجر ملے گا، اور برا کام غلط کام کرتا ہے تو پھر جو ہے اس سے ڈرتا ہے کہ مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو یہی وہ بات ہے جو تکرار کے ساتھ مکی صورتوں کے اندر، خصوصاً پار ام کی صورتوں کے اندر جو ہم تقریباً مطالعہ کر چکے ہیں پار ام کا، یہ جو ہے اس کے اندر یہی بات جو ہے بار بار بٹھائی گئی ہے، اور یہی وہ چیز تھی جس کا یقین اور ایمان ان صحابہ کے اندر جو ہے بالکل پختہ تھا۔ آج بھی ہم لوگ وہ باتیں سنتے ہیں لیکن ویسا ایمان ہمارے اندر جاگزیں نہیں ہو پاتا، ویسا یقین ہمارے اندر نہیں آتا۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو جو ہے بھلائی اور برائی کی تمیز ہمیں سکھاتی ہے، حق اور باطل کا فرق بتاتی ہے، اور آخرت کے دن جو ہے انعام سے ہمیں پر امید کرتی ہے۔ البتہ آگے اس کے دلائل ایسے اندازے سے دیے گئے ہیں جن سے توحید کا تصور بھی خود بخود ذہن نشین ہوتا چلا جاتا ہے، اور بیچ بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے برحق ہونے کے دلائل بھی مختصراً دے دیے گئے ہیں۔ اس دور کی صورتوں میں آخرت کے مضمون کی اس تکرار کا سبب اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد اس سورے کے مضامین پر ایک نگاہ ڈال لیں گے۔ اس میں سب سے پہلے ان چرچوں اور چھیمے گوئیوں کی طرف اشارہ کیا گیا جو قیامت کی خبر سن کر مکے کے ہر کوچے اور بازار اور اہل مکہ کی ہر محفل میں ہو رہی تھی۔ اس کے بعد انکار کرنے والوں سے پوچھا گیا، کیا تمہیں یہ زمین نظر نہیں آتی جسے ہم نے تمہارے لیے فرش بنا رکھا ہے؟
کیا یہ بلند و بالا پہاڑ تمہیں نظر نہیں آتے جنہیں ہم نے زمین میں گاڑ رکھا ہے؟ کیا تم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح ہم نے تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے؟ کیا تم اپنی نیند کو نہیں دیکھتے جس کے ذریعے سے ہم نے تم کو دنیا میں کام کرنے کے قابل بنائے رکھنے کے لیے ہر چند گھنٹوں کی محنت کے بعد ہر چند گھنٹے آرام لینے پر مجبور رکھا ہے؟ کیا تم رات اور دن کی آمد و رفت کو نہیں دیکھتے جسے ٹھیک تمہاری ضرورت کے مطابق ہم باقاعدگی کے ساتھ مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں؟ کیا تم اپنے اوپر آسمانوں کے مضبوط بندھے ہوئے نظام کو نہیں دیکھتے؟ کیا یہ سورج تمہیں نظر نہیں آتا جس کی بدولت تمہیں روشنی اور حرارت میسر آ رہی ہے؟ کیا تم ان بارشوں کو نہیں دیکھتے جو بادلوں سے برس رہی ہیں اور ان کے ذریعے سے غلے اور سبزیاں اور گھنے باغ اگ رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں کیا تمہیں یہی بتا رہی ہیں کہ جس قادر مطلق نے ان کو پیدا کیا ہے اس کی قدرت قیامت لانے اور آخرت برپا کرنے سے عاجز ہے؟ سوال کیا جا رہا ہے۔ اور اس پورے کارخانے میں جو کمال درجے کی حکمت اور دانائی صریحاً کار فرما ہے، کیا اس کو دیکھتے ہوئے تمہاری سمجھ میں یہی آتا ہے کہ اس کارخانے کا ایک ایک جز اور ایک ایک فعل تو با مقصد ہے مگر بجائے خود پورا کارخانہ بے مقصد ہے؟ آخر اس سے زیادہ لغو اور بے معنی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس کارخانے میں انسان کو پیش دست یعنی فورمین کے منصب پر مامور کر کے اسے یہاں بڑے وسیع اختیارات تو دے دیے جائیں گے مگر جب وہ اپنا کام پورا کر کے یہاں سے رخصت ہو تو اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے؟ ناکام بنانے پر پینشن اور انعام، ناکام بگاڑنے پر باس پرس اور سزا، یہ کیسے ہو سکتا؟ سوال کیا جا رہا۔ اس کے دلائل دیے گئے۔ یہ دلائل دینے کے بعد پورے زور کے ساتھ فرمایا گیا کہ فیصلے کا دن یقیناً اپنے مقرر وقت پر آ کر رہے گا۔ سور میں بس ایک پھونک مارنے کی دیر ہے، وہ سب کچھ جس کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے سامنے آ جائے گا، اور تم آج چاہے مانو یا نہ مانو اس وقت جہاں جہاں بھی تم مرے پڑے ہوگے وہاں سے فوج در فوج اپنا حساب دینے کے لیے نکل آؤ گے۔ تمہارا انکار اس واقعے کو پیش آنے سے نہیں روک سکتا۔ اس کے بعد آیت 21 سے 30 تک بتایا گیا کہ جو لوگ حساب کتاب کی توقع نہیں رکھتے اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، آیات سے مراد نشانیاں بھی ہیں اور آیات سے مراد قرآن کی آیتیں بھی ہیں، ان کا ایک ایک کرتوت گن کر ہمارے ہاں لکھا ہوا ہے، اور ان کی خبر لینے کے لیے جہنم گھات لگائے ہوئے تیار ہے جہاں ان کے اعمال کا بھرپور بدلہ انہیں دے دیا جائے گا۔ پھر آیت نمبر 31 سے 36 تک ان لوگوں کی بہترین جزا بتائی گئی جنہوں نے اپنے آپ کو ذمہ دار اور جواب دہ سمجھ کر دنیا میں اپنی آخرت درست کرنے کی پہلے ہی فکر کر لی ہے، اور انہیں اطمینان دلایا گیا ہے کہ انہیں ان کی خدمات کا صرف اجر ہی نہیں دیا جائے گا بلکہ اس سے زائد کافی انعام بھی دیا جائے گا جس کا تصور نہیں کر سکتے ہم۔ آخر میں اللہ کی عدالت کا نقشہ کھینچا گیا کہ وہاں کسی کے اڑ کر بیٹھ جانے اور اپنے متوسلین کو بخشوا کر چھوڑنے کا کیا سوال۔ کوئی بلا اجازت زبان تک نہ کھول سکے گا، اور اجازت بھی اس شرط کے ساتھ ملے گی کہ جس کے حق میں سفارش کا اذن ہو صرف اسی کے لیے سفارش کرے اور سفارش میں کوئی بیجا بات نہ کہے۔ نیز سفارش کی اجازت صرف ان لوگوں کے حق میں دی جائے گی جو دنیا میں کلمہ حق کے قائل رہے اور محض گنہگار ہیں اللہ کے باغی اور حق کے منکر کسی سفارش کے مستحق نہ ہوں گے۔ پھر کلام کو اس تنبیہ یعنی اس صورت کو اس تنبیہ پر ختم کیا گیا کہ جس دن کے آنے کی خبر دی جا رہی یعنی قیامت کی، اس کا آنا برحق ہے، اسے دور نہ سمجھو، وہ قریب ہی آ لگی ہے۔
اب جس کا جی چاہے اسے مان کر اپنا رب کا راستہ اختیار کر لے، لیکن اس تنبیہ کے باوجود جو اس کا انکار کرے گا اس کا سارا کیا دھرا اس کے سامنے آ جائے گا، اور پھر وہ پچھتا کر کہے گا کاش میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ اس وقت اس کا یہ احساس اسی دنیا کے بارے میں ہوگا جس پر وہ آج لٹو ہو رہا ہے۔ یہ ہے اس صورت کا پس منظر، بیک گراؤنڈ، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم آئندہ اس کی تفسیر کا سلسلہ کل انشاءاللہ شروع کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ہمیں صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور قرآن مجید کا پیغام تمام انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔